دوستوں آج ایک ایسے سوال سے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کو پسند نہ آئے، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ سچ کے سفر پر نکلتے ہیں نا تو پھر ہر طرح کا سوال جائز ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا نے انسان کو بنانے کی بجائے دراصل انسان نے ہی خدا کو بنایا ہے؟ دوسرا بہت اہم اور گہرا سوال یہ ہے کہ کیا مذہب کسی آسمانی حقیقت کی بجائے صرف انسان کی نفسیاتی اور سماجی ضرورت کا نتیجہ ہے؟ یہ وہ بنیادی اور انقلابی سوال ہیں جو کسی بھی شخص یا پھر معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی جرت ایک ایسے جرمن فلسفر نے کی جس کی سوچ نے یورپ کو بہت متاثر کیا۔ یہ وہی فلسفی ہے جس نے اپنی سوچ سے کارل مارکس جیسے لوگوں کو انسپائر کیا جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں پاتھ بریکنگ آئیڈیاز دیے۔ میں بات کر رہا ہوں لوڈوگ فیورباخ کی۔ آج کی ویڈیو ذرا دل تھام کے دیکھیے گا کیونکہ فیورباخ کے جو آئیڈیاز ہیں نا وہ پاکستان جیسے معاشرے میں برداشت کرنا اور سمجھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ فیورباخ کا فلسفہ آخر تھا کیا؟ اور کیا واقعی اس کی فلسفی میں جان ہے؟ آج ہم اسی فلسفر کے کنٹروورشل آئیڈیاز کو ڈسکس کریں گے۔ لوڈوگ فیورباخ 1804 میں جرمنی میں پیدا ہوا۔ جرمنی نے بھی کیا کمال کے فلسفرز پیدا کیے ہیں، ایمانوئل کانٹ، فریڈرک نیچے، ہیگل، ہیڈگر۔ بائی دا وے فیورباخ ہیگل کے شاگردوں میں سے تھا، لیکن بعد میں جا کے اس نے ہیگل کی تھیوریز کو ریجیکٹ کیا اور اپنی خود کی فلسفی کنسٹرکٹ کی۔ اس کی سب سے مشہور کتاب ہے دی ایسنس آف کرسچینٹی، جس میں اس نے مذہب کے اوپر روتھلیس تنقید کی ہے۔ دوستوں یہ کتاب نہ صرف فلسفی بلکہ یورپ کی اس زمانے میں جو مذہبی فکر تھی نا اس پر بھی بہت ہی گہرا اثر رکھتی تھی۔ دیکھیں فیورباخ کا جو فلسفہ تھا نا وہ ریلیجن یعنی مذہب کے بالکل اگینسٹ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ خدا کی جو ذات ہے نا وہ دراصل انسان کے اپنے خیالات اور خواہشات کا ہی عکس ہے، یعنی کہ ویری سمپلی انسان نے خدا کو اپنے اندر سے پیدا کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے انسان کو نہیں بلکہ انسان نے خود خدا کو کریٹ کیا ہے، تخلیق کیا ہے، بنایا ہے۔ بڑی ہی گہری اور کنٹروورشل بات ہے، لہٰذا اس کی ڈیپتھ میں جانا بہت ضروری ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جو خوبیاں اور طاقتیں انسان اپنے اندر دیکھنا چاہتا ہے نا وہ انہیں ایک علیحدہ ہستی یعنی کہ خدا کے اوپر پروجیکٹ کر دیتا ہے۔ مثلا انسان محبت چاہتا ہے، شفقت چاہتا ہے، رحمت چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، اور انسان کی ان سب بہترین کوالٹیز کو جمع کر کے وہ ایک ہستی کریٹ کرتا ہے جس کو وہ نام دیتا ہے خدا، اور پھر اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں فیورباخ کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ خدا وہی ہے جو انسان دراصل خود بننا چاہتا ہے۔ ہر وہ کوالٹی، ہر وہ خاصیت جو انسان خدا کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے، وہ دراصل اپنی شخصیت کے اندر ہی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا فیورباخ کا ماننا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ خدا شفیق ہے، رزاق ہے، عظیم ہے، تو وہ دراصل انسان اپنے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، اور اسی خدا سے بالآخر مذہب کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان نے مذہب کو کیوں کریٹ کیا؟ اس کا جواب بھی فیورباخ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب انسان کے لیے ایک تسلی، ایک کمفرٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان مشکل حالات میں جب زندگی اس کو ایک کے بعد ایک چیلنجز دے رہی ہوتی ہے تو وہ مذہب کے سہارے ہی مشکل وقت سے گزرنا چاہتا ہے۔ یہ مذہب خدا کے ذریعے، وردوں کے ذریعے، وظیفوں کے ذریعے اسے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو خدا کی راہ پر چلتا رہا تو تو کامیاب ضرور ہو جائے گا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس کی بعد کی دنیا میں بھی۔ جب انسان مشکلات اور بے یقینی میں گھرا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے سامنے ایک ایسی ہستی کو کریٹ کرتا ہے دور آسمانوں میں جو اس کی مدد کر سکے، اس کے دکھوں کا مداوا کر سکے۔ یعنی کہ خدا صرف انسان کے خوف، امید اور خواہشات کا ہی عکس ہے، وہ کوئی بھی بیرونی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو تھا فیورباخ کا فلسفہ خدا اور مذہب کے حوالے سے، لیکن وہ مذہب کو صرف ایک نفسیاتی رجحان نہیں بلکہ ایک سماجی اور سیاسی ہتھیار بھی سمجھتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے وہی بات کی جس کی وجہ سے کارل مارکس بہت فیمس ہوا۔ اس نے کہا کہ مذہب کا استعمال کسی بھی معاشرے کی اشرافیہ کرتی ہے تاکہ عوام کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں حکمران اور امیر لوگ جہاں بھی پھنسنے لگتے ہیں نا وہاں مذہب ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ میسز یعنی کہ عوام کے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میسو لیول پر عوام کو مذہب کے نام پر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ کیس ان پوائنٹ از پاکستان۔ یہاں جب بھی اسٹیٹ پھنستی ہے آپ کو کوئی نہ کوئی مذہبی جماعت سامنے نظر آ جاتی ہے۔ فیورباخ کا کہنا تھا کہ مذہب کے ذریعے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ حقیقی خوشی اور انصاف اس دنیا میں ممکن نہیں بلکہ مرنے کے بعد جنت میں ہی ملے گا۔ اس نیریٹو کے ذریعے ساری قوم کو مذہب پرست بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ اس دنیا میں ایفرٹ کرنے کی بجائے، تگ و دو کرنے کی بجائے، جد و جہد کرنے کی بجائے
آخرت کی زندگی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ جو ڈسکریمنیٹری نظام ہے، جو استحصالی نظام ہے، جس میں ہر وقت امیر شخص غریب کو دباتا رہتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت نہیں کرتے۔ جہاں بھی کوئی سوال اٹھانے کی جرت کرتا ہے، مذہب کے نام پر اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پوری قوم، پوری سویلائزیشن صرف بھیڑ بکریاں بن کے رہ جاتی ہیں۔ ان کے لیے سچ اور حق وہی ہوتا ہے جو ان کے حکمران اور مذہبی ٹھیکیدار بتا دیتے ہیں۔ فیورباخ کا جو اگلا پوائنٹ ہے نا، وہ جان لیوا ہے، اس سے میں بھرپور طریقے سے اگری کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں اقبال نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں لکھا۔ اس کے بارے میں علامہ غلام احمد پرویز بولتے بولتے تھک گئے، اور اسی کے بارے میں دی گریٹ، دی لیجنڈری علامہ مشرقی نے کیا کمال کی دمدار باتیں لکھی ہیں۔ فیورباخ کا کہنا تھا کہ مذہب انسان کو اپنی صلاحیت اور طاقت سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے پاور کے اوپر ریلائے کرنے کے بجائے ساری عمر کسی غیبی مدد کی تلاش میں رہتا ہے، معجزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں دوستو، زندگی میں معجزے نہیں ہوتے۔ معجزہ وہی ہوتا ہے جو انسان اپنی ایفرٹ سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی سٹرگل سے حاصل کرتا ہے۔ اور یہی مذہب پرستی جب کسی قوم کو لگ جاتی ہے نا، تو پوری قوم کلیکٹیولی معجزوں کا انتظار کرتی ہے۔ وہ بارشوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، لیکن بارش نہیں ہوتی۔ وہ معجزوں کا انتظار کرتی ہے کہ ان کی اکانومی سنبھل جائے، سٹیبل ہو جائے، لیکن وہ معجزہ کبھی نہیں ہوتا۔ وہ معجزوں کا انتظار کرتی ہے کہ ان کے بچوں کو کھانا مل جائے، لیکن وہ معجزہ کبھی نہیں ہوتا۔ وہ معجزوں کا انتظار کرتی ہے کہ ان کی زمینوں میں سے تیل نکل آئے، ان کے دریاؤں کے اوپر ڈیم بن جائے، لیکن ایسے معجزے کبھی نہیں ہوتے۔ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو تحقیق، سائنسی ترقی اور ریشنل مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں۔ دیکھیں دوستو، آپ نے میری باتوں پہ غصہ نہیں ہونا۔ میں آپ کا ایک ٹیچر ہوں، میں آپ کا استاد ہوں، میں ایک اینالسٹ ہوں، میں ہمیشہ آپ سے آبجیکٹیو اور ان بائس بات کروں گا۔ آپ نے ہمیشہ کسی بھی آرگومنٹ کی نا دلیل سننی ہوتی ہے، اس کو لاجیکلی انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فلسفی، کسی بھی ازم کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ فلسفہ، وہ مذہب فالو کیا جائے، وہ کس طرح کا معاشرہ کریٹ کرتا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں گے نا، آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب خود مل جائیں گے۔ پاکستان جیسے معاشروں میں فیورباخ کے نظریات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہاں مذہب کو ایک سوال نہ کرنے والے عقیدے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، جو ریئل پریکٹیکل مسائل ہیں، ان کا حل سائنسی اور فلسفیانہ سوچ کی بجائے دعاؤں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ اختلاف رائے کو گستاخی سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی نیا نظریہ، کوئی نئی سوچ پنپ ہی نہیں پاتی۔ حکمران طبقہ مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ عوام سوال نہ کر سکے۔ دیکھیں مائی ڈیئر بک بڈیز، 21ویں صدی میں پاکستان نے کسی بھی قسم کی انٹلیکچوئل گروتھ کرنی ہے نا، یا اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنا ہے، یا اپنے لوگوں کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بہتر کرنا ہے، تو صرف سائنسی ترقی اور ریشنل مائنڈ سیٹ کے ذریعے یہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ سوال کرنا کوئی گناہ نہیں، بلکہ ترقی کی کنجی ہے۔ اٹ از دا کی ٹو آر نیشنل سکسیس۔ مذہب کے ٹھیکیدار اسے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، ان کی سوچ کو دبانے کے لیے۔ لہٰذا مذہب کو لے کر بھی ہمیں عقلی نقطہ نظر سے کام لینا ہوگا۔ Only then Pakistan has a chance of any success in the future۔ فیورباخ کے فلسفے کو اگر آپ نے صرف سپرفیشلی، یعنی کہ سطحی طور پر سمجھا، تو آپ ایک گستاخ کہلائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اسی کے فلسفے کو ان ڈیپتھ، یعنی کہ گہرائی میں سمجھ لیا، تو آپ زندگی میں حقیقی طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کا ذہن تخلیقی ہو جائے گا، آپ ایک اوبرمنچ یعنی کہ سپرمین بن جائیں گے۔ یاد رکھیں دوستوں، اس دنیا میں سب سے مقدس چیز آپ کی اور میری سوچ ہے۔ اس سوچ کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی پرورش کرنی ہے، اور اس میں پیدا ہونے سوالوں کے پیچھے ساری عمر بھاگتے رہنا ہے۔ کہیں نہ کہیں ان سوالوں کے اندر ہی آپ کی زندگی کی آزادی اور خوشی چھپی بیٹھی ہے۔ میری باتوں کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ Until next time, goodbye۔